اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے اس قلعے کا جو دروازہ ہے، داخل ہونے کا دروازہ، دائیں بائیں دکانیں ہیں، بازار ہے، اور راستہ سیدھا بادشاہ کے قلعے کی طرف جاتا ہے، بادشاہ کے گھر کی طرف ترونہن، کہ عورت کی نگاہ مرد پہ نہ پڑے، غیر محرم مرد پہ، اور مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے، یہ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ النحل کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور اسی آیت سے متعلق گزشتہ کئی جمعات سے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے۔ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ عربوں کا پورا قبیلہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو سب کے سب مسلمان ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان پر مجموعی طور پر عمل کریں تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ پہلی بات عدل و انصاف، دوسری بات مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسری بات رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانا، صلہ رحمی کرنا، اور اب 3 باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع فرماتا ہے، بے حیائی سے اللہ نے منع فرمایا، اور یہ بے حیائی تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہود اور نصارہ اور جتنے دشمنان اسلام ہیں، ان سب کی یہی کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بے حیائی پیدا کی جائے۔ جب یہ بے حیا ہوں گے تو ان کے پاس فوج بھی ہوگی، ہر قسم کا اسلحہ بھی ہوگا، افراد بھی ہوں گے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج اسی بات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوج اعلیٰ درجے کی ہے، اور مسلمانوں کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اور ہر قسم کا اسلحہ بھی ہے، اور تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمان ایک بڑی قوت رکھتے ہیں، لیکن ہر جگہ دشمنوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں بھی کامیابی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہود کی سازش کامیاب ہوئی، انہوں نے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی، آج مسلمانوں میں بے حیائی پھیل گئی تو ہر جگہ مغلوب ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ عورت کا بغیر پردے کے زیب و زینت کا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنا، یہ بے حیائی ہے۔ عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع منعقد کرنا، یہ بے حیائی ہے۔ مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا اور عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا، یہ بے حیائی ہے۔ آج یہ بے حیائی پھیل رہی ہے، اور یہ بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ عورتیں بھی اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، مرد بھی اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب مساوات پیدا کرنی چاہیے، عورتوں کو مردوں کے برابر لانا چاہیے۔ یہ بے وقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ الو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر نہیں کیا،
دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کی تخلیق الگ الگ ہے۔ اگر عورتوں کو مردوں کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اس پاکستان میں لبرل، بے دین، ملحد، یہود اور نصارہ کے غلام جو یہ چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مردوں کے برابر لائیں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تم جتنے مرد ہیں سب بچے پیدا کرو، کیونکہ عورتوں کو مردوں کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہو، سارے مرد بچے پیدا کرو۔ اللہ جل شانہ نے دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ بتائی ہیں قرآن مجید میں۔ عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ قرآن میں ہے، اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلو، 22ویں پارے میں ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اگر ضرورت کے لیے باہر نکلنا پڑے تو زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے بن ٹھن کے زینت کا لباس پہن کر باہر مت نکلو۔ کیسے نکلو ضرورت کے وقت؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب تم باہر نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے پر اپنا دوپٹہ لٹکا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ بے حیا عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، بے غیرت مردوں کی عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، بے غیرت مردوں کی عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر ضرورت کے موقع پر باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر دوپٹے لٹکا دیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، کسی اجنبی عورت پہ نظر مت ڈالیں، غیر محرم عورت پہ نظر مت ڈالیں، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور کسی غیر محرم مرد پہ نظر نہ ڈالیں۔ تو مسلمان عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے جو قرآن میں ہے، اور بے غیرت عورتوں کے لیے اور بے غیرت مردوں کے لیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم نہیں، ٹھیک ہے، عورت کو حکم تو یہ ہے قرن فی بیوتکن، تمہاری ذمہ داری الگ ہے، تمہارے ذمے بچوں کا پالنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، امور خانداری کو سنبھالنا ہے، گھر کے کام کاج تمہارے ذمے ہیں۔ اور مرد کو حکم دیا اسی قرآن میں وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تم اپنی بیویوں کا خرچہ برداشت کرو، ان پہ خرچ کرو، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اگر تنگ دست ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے، اور اگر وسعت والا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ عورت خود نکلے، فیکٹریوں میں جائے، دفتروں میں جائے، کارخانوں میں جائے اور ملازمت کرے اور اپنے لیے کمائے، تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا مردوں کو انفقوا علیہن، اے مردو تم اپنی بیویوں پہ خرچ کرو۔ بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری مرد کے ذمے اللہ نے لگائی، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ذمے کمانا نہیں ہے، محنت مزدوری کرنا عورت کے ذمے نہیں ہے، ملازمت عورت کے ذمے نہیں ہے۔ آج مردوں نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، عورتوں نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، اور جو ملحد ہیں، جو بے دین ہیں، جو یہود اور نصارہ کے اعلی کار ہیں، ان کا نعرہ عورتوں کی آزادی، عورتوں کو آزادی دینی چاہیے، عورتوں کو اختیارات دینے چاہیے، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینے چاہیے، ان کا یہ نعرہ ہے۔ لیکن اس نعرے سے انہوں نے جتنی عورت کی تذلیل کی، اتنی تذلیل عورت کی کبھی نہیں ہوئی۔
انہوں نے اپنے ناروں سے عورت کو بازاری جنس بنا دیا جس کے اعضاء بیچے جاتے ہیں. یہ سیلز گرل ہے اور یہ ماڈل گرل ہے اور یہ ویٹر ہے. عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جب ماں باپ کے پاس ہو ان کی خدمت کرے، شوہر کے گھر میں چلی جائے شوہر کی خدمت کرے، اس کو یہ لوگ غلامی کہتے ہیں، دقیانوسیت کہتے ہیں کہ عورت اس کو غلام نہیں بنانا چاہیے، اس کو غلامی کہتے ہیں. اور وہی عورت اس کو ہوٹلوں میں لے جا کر اجنبی مردوں کے بستر صاف کرنا، ان کے بیڈ پر چادریں ڈالنا، ان کو کھانا لا کر دینا اجنبی مردوں کو، اس کو آزادی سمجھتے ہیں، اس کو عورت کی عزت سمجھتے ہیں. لعنت ہو تمہاری اس آزادی پر. اگر وہ عورت جہازوں میں جائے اور اجنبی مردوں، روزانہ سینکڑوں اجنبی مردوں ان کی ہوس والی نظروں کا نشانہ بنے، ان کے سامنے مسکرائے اور ان کے سامنے کھانا رکھے، اس کو آزادی کہتے ہیں. اور شوہر کے آگے کھانا رکھنے کو غلامی سمجھتے ہیں. ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. اولئک کالانعام، یہ گدوں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں. آج کمپنیوں والے، فیکٹریوں والے اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے عورت کی تصویریں استعمال کرتے ہیں. کبھی پیر کی تصویر، کبھی سر کی تصویر، کبھی چہرے کی تصویر، کبھی پورے جسم کی تصویر. عورت کو بازاری جنس بنا دیا ان لوگوں نے. تو اللہ فرماتے ہیں ینہا عن الفحشاء، اللہ اس بے حیائی سے روکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرینان، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جس بندے میں حیا ہو اس میں ایمان ہوگا، جس سے حیا چلی جائے اس میں ایمان نہیں رہتا. ایک صحابی بڑے حیادار تھے، زیادہ حیا والے. دوسرے شخص نے اس سے کہا، دوسرے صحابی نے، کہ اتنی زیادہ حیا مت کرو. جو اتنا زیادہ باحیا ہوتا ہے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، اپنا حق نہیں مانگ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے صحابی سے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑو اس کو، حیا سے مت روکو، حیا ایمانی صفت ہے. بے حیا ہوں گے تو ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا تو نمبر 1 فوج بھی کارآمد نہیں ہوگی، ایٹم بم بھی فائدہ نہیں دے گا، اور مختلف قسم کے اسلحوں سے بھی کوئی کامیابی نہیں ملے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں 70-75 سال سے شور مچا رہے ہیں کشمیر ہمارا، کشمیر ہمارا. وہ بھی دے دیا ان کو، ان کے حوالے کر دیا. اور ہمارے ہاں چیزوں کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں. امریکہ سے آرڈر آتا ہے تو چیزوں کی قیمت مقرر کی جاتی ہے. جن لوگوں نے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی وہ مسلمانوں کو پہلے درجے کا انسان سمجھتے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کو دوسرے تیسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی انہی کے طرف نگاہیں اٹھائی ہوئی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور پوچھا أَيُّ شَيْءٍ أَخْيَرُ لِلْمَرْأَةِ، أَيُّ شَيْءٍ أَخْيَرُ لِلْمَرْأَةِ، عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہوئے، کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چپکے سے چلے گئے اپنے گھر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ ہی اس کا جواب دے دیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، کہ عورت کی نگاہ مرد پہ نہ پڑے، غیر محرم مرد پہ، اور مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے. یہ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے اور یہ جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. پوچھا یہ جواب کہاں سے معلوم کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی آئے جو مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن تھے
اور نابینا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ازواج مطہرات سے قوما چلی جاؤ یہاں سے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انہ اعمی لا یبصرنا، یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم تو نابینا نہیں ہو. تو گویا کہ عورت کو نابینا مرد کے طرف نگاہ اٹھانے سے بھی منع فرمایا. ایک عورت ہے ام خلاد انصاریہ رضی اللہ عنہ، ان کا جوان بیٹا غزوہ احد میں شامل ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی خبر معلوم کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتی ہے. پورا جسم چھپایا ہوا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے. کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اس نے، اور ظاہر ہے کہ بیٹے کی موت کا غم تو ہوتا ہے، لیکن اب صحابہ اس کو خبر دے رہے ہیں تیرا بیٹا شہید ہوا، لیکن اس نے اپنا نقاب نہیں ہٹایا، اپنا پردہ نہیں ہٹایا. ایک صحابی کی زبان سے یہ بات نکلی. عجیب عورت ہے، اتنا بڑا صدمہ اس کو پہنچا، اور یہ اسی طرح باحجاب ہے، اسی طرح پردے میں ہے. ان کا جواب کیا تھا؟ لئن رزقت فی ابنی فلن ارزع فی حیائی، اگر میرے بیٹے کا جنازہ نکلا میری حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا. اگر مجھے بیٹے کی موت کا صدمہ پہنچا تو کیا میں اپنے آپ کو بے حیائی کا صدمہ پہنچا دوں؟ ایک صدمہ پہنچا دوسرا صدمہ اپنے آپ کو پہنچا دوں. آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مرد سلوار قمیص نہیں پہن سکتا، بوٹ نہیں پہن سکتا، جرابیں نہیں پہن سکتا، سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا. 2 چادریں پہنتا ہے احرام کی حالت میں، 2 چادریں. لیکن عورت کے لیے پھر بھی یہی حکم ہے کہ نہیں، اس کا احرام یہ ہے کہ وہ شلوار بھی پہنے، اپنے پیروں کا اوپر والا حصہ بھی چھپائے، اور وہ قمیص بھی پہنے، اور وہ اپنے سر کو بھی چھپائے، سر پہ دوپٹہ ڈالے، صرف اس کا چہرہ کھلا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج کیا، عمرے کیے، آپ کیسے احرام باندھتی تھی؟ اور جب چہرہ کھلا ہوتا تھا تو اجنبی مرد جو گزرتے تھے ان سے اپنا چہرہ کیسے چھپاتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم سر کے اوپر دوپٹہ ڈال دیتی اور سر پر ایک لکڑی یوں باندھ لیتی، اور جب بھی کوئی اجنبی مرد نظر آتا ہم اس لکڑی کے اوپر اپنا نقاب ایسے ڈال دیتے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، چونکہ کپڑا چہرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے احرام کی حالت میں. تو احرام کی حالت میں بھی چہرہ چھپانے کا حکم ہے اجنبی مرد سے. اور آج لوگ کہہ رہے ہیں یہ ملحد، یہ بے دین، یہ لبرل، یہ کہتے ہیں نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اور چہرے کا پردہ تو بڑی بات، یہ تو جسم کا پردہ بھی نہیں مانتے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے اس شخص کو نہیں دیکھے گا کہ جس مرد نے اپنے ٹخنے چھپائے ہوئے ہوں. اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے بھی چھپائیں اور پیروں کا اوپر والا حصہ بھی چھپائیں. لیکن آج یہود اور نصارہ کی غلامی میں مرد کتنے آگے نکل گئے، عورتیں کتنے آگے نکل گئی کہ آج فیشن یہ بن گیا کہ مرد اپنی شلوار پیروں پہ لٹکاتا ہے، پیر بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور عورت اپنے ٹخنے اور آدھی پنڈلی کھلی رکھتی ہے. یہ یہود اور نصارہ کی غلامی نہیں تو کیا ہے؟ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، ملکوں کے ملک کفار کے فتح ہوئے. تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر انہوں نے ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. قلعے کا محاصرہ کیا، خوب لڑائی کی، لیکن دشمن خوب لڑے. بالآخر دشمنوں نے ایک تدبیر سوچی. ان کے جو پادری تھے انہوں نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، شکست کھا لیں، اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے اس قلعے کا جو دروازہ ہے، داخل ہونے کا دروازہ، دائیں بائیں دکانیں ہیں، بازار ہے، اور راستہ سیدھا بادشاہ کے قلعے کی طرف جاتا ہے، بادشاہ کے گھر کی طرف. اب تم ایسا کرو کہ دائیں بائیں دکانوں میں لڑکیوں کو بٹھا دو، بے پردہ بے حیا لڑکیوں کو.
اور ان کو سمجھا دو کہ یہ مسلمان اگر تمہیں دیکھیں مت روکو، اگر تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں مت روکو، بالکل کوئی جواب نہ دو، جو کچھ بھی کریں تمہارے ساتھ جواب مت دو، انکار نہ کرو۔ مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی اور ادھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ آؤ ہم اب لڑ نہیں سکتے، قلعے میں داخل ہو جاؤ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اب تک یہ لڑتے رہے اور اب کہتے ہیں قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ ان کی سازش کا پتہ چلا تو ایک آیت کا ایک جملہ سنایا مسلمانوں کے سامنے، قرآن مجید کی آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پوری آیت بھی نہیں ہے، ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت سنائی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ آج کل تو گھنٹہ تقریر کرنے سے بھی مسلمان متاثر نہیں ہوتا، ایک آیت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ سنایا، سب نے اس پہ عمل کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نگاہ پست رکھو۔ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں بائیں عورتیں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان کیا کریں گے، لیکن مسلمان اور جو فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں ان کی حالت آپ جانتے ہیں، کتنا توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور کتنی بےہودگی اور بے حیائی کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل اطمینان کے ساتھ نگاہیں نیچے کیے ہوئے جب چلے گئے، ان لوگوں نے عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں، کارگزاری کیا ہے؟ عورتوں نے کہا کہ کسی مسلمان نے ہماری طرف نگاہ اونچی کر کے نہیں دیکھا۔ تو ان کے پادریوں نے کہا ایسے مسلمانوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ با حیا ہیں، حیادار ہیں، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے قلعہ ان کے حوالے کر دو۔ قلعہ فتح ہوا نظریں جھکانے سے، آج وہ صورتحال نہیں۔ اس وقت کے یہود کی بھی یہ کوشش تھی کہ مسلمان بے حیا ہو جائیں، آج کے یہود کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان بے حیا ہو جائیں۔ تو کیا کشمیر فتح کریں گے؟ کشمیر کو گنوا دیا۔ جو 70-72 سال سے کہہ رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ کشمیر دے دیا مودی کو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ وینہی عن الفحشاء، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ اور یہ یہود اور نصارہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں 2-3 منٹ آپ سے زائد لوں گا، یہ کیا عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وَفُكُّ الْعَانِيَةِ، قیدیوں کو چھڑاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ یہ حکم تمام مسلمانوں کو ہے کہ اگر تمہارا کوئی قیدی دشمنوں کی قید میں ہو، کفار کی قید میں ہو، تو تم سب پر لازم ہے کہ تم اپنے قیدی کو چھڑاؤ، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، جتنی تمہاری طاقت ہو اس قیدی کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان عورت، مسلمان بیٹی، مسلمان بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سالوں سے امریکیوں کی قید میں ہے اور سخت سے سخت اذیتیں برداشت کر رہی ہیں، تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، ان کے لیے اس جیل کو دنیا میں جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اب ایسی حالت میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ حکمران ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طاقت استعمال کریں، سفارتی ذرائع استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، اپنی طاقت استعمال کر کے ان کو چھڑائیں۔ اگر نہیں چھڑائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایک مسلمان بیٹی کفار کی قید میں تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہی تھی، تم کیوں خاموش تھے؟ تم نے ان کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ تو حکمران وہ اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں، اور عام مسلمان جن کی طاقت نہیں، وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے آواز بلند کریں۔ میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آواز بلند کریں اور اس میں سب متحد ہو جائیں، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے ان کو گرفتار کیا گیا اور پتہ نہیں کتنے سال سزا سنائی، تقریباً 80 سال سزا سنائی، جو شرعاً بھی کسی گناہ کی سزا نہیں، اور عقل والوں کے اعتبار سے بھی 80 سال کی قید کسی گناہ کی سزا نہیں، لیکن ان کو یہ سزا سنائی گئی اور اب وہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں۔
اور عام مسلمان اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں کے بعد، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں جب آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو آپ پر حق بنتا ہے کہ اپنی اس مظلوم بہن کی رہائی کے لیے بھی آپ اللہ سے دعا کریں۔ ایسا تو کر سکتے ہیں، دعا تو مانگ سکتے ہیں، اے اللہ ہماری اس مظلوم بہن کو کفار کی قید سے چھڑا لے۔ اگر آپ دعا بھی نہیں کر سکتے اور اس میں بھی غفلت کرتے ہیں تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اب چند دنوں میں ان کی بہن جو ان کے ملاقات کے لیے گئی، 20 سال کے بعد ایک بہن دوسری بہن سے انہوں نے ملاقات کیا۔ آپ سوچیں اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی، ہماری سلبی سگی بیٹی ہوتی، بہن ہوتی، تو کیا 1 سال اس کا قید میں رہنا ہم برداشت کر سکتے؟ تو پھر یہ مسلمان بیٹی، امت مسلمہ کی بیٹی، 20 سال قید انہوں نے کیسے گزارا اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، تو کیسے مسلمان اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اس کے لیے اپنے حکمرانوں اور اپنے بڑوں پر جو دباؤ کا ذریعہ ہے، دباؤ کا طریقہ ہے، وہ بھی استعمال کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔